السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح عقائد ہے اور درس نظامیہ میں عقائد میں پڑھائی جانے والی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اب تو المعتقد بھی عقائد کے حوالے سے درس میں شامل ہو گئی ہے، ورنہ پہلے یہی ایک تنہا کتاب تھی عقائد کی عربی زبان میں جو درس میں شامل تھی۔ عقائد نصفیہ اور پھر اس کی شرح، یہ دونوں ایک ساتھ میں ہیں۔ عقائد نصفیہ کے مصنف علامہ عمر نصفی ہیں، علامہ عمر نصفی بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن لقمان۔ ابو حفص آپ کی کنیت ہے اور آپ کو مفتی الثقلین کہا جاتا ہے۔ آپ ماوراء النہر کے علاقے نسب میں پیدا ہوئے 461 ہجری میں۔ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم اور امام الائمہ تھے، ہر علم و فن میں آپ کو مہارت تامہ حاصل کی۔ آپ متکلم بھی تھے، ادیب، مفسر، محدث، نحوی، فقیہ اور مشہور حفاظ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے جید علماء سے کثیر علوم حاصل کیے، اور اس کی شہادت آپ کی تصانیف سے ملتی ہے۔ آپ نے بہت سی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جیسے العقائد نصفیہ ہے، التیسیر فی علم تفسیر ہے، کتاب الشروط ہے، الفتاوی النصفیہ ہے، تاریخ بخارا ہے، الاشعار بالمختار من الاشعار ہے، اور اسی طرح اور بھی دیگر کتابیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی تصنیفات کی جو تعداد ہے وہ 100 تک پہنچتی ہے۔ آپ کو مفتی الثقلین اس لیے کہا جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق آپ جن اور انس دونوں کے استاد تھے۔ سمرقند میں ہی آپ کی وفات ہوئی سن ہجری 537 میں، جمعرات کی رات میں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کو میرے جسم میں واپس کر دیا۔ منکر نکیر نے مجھ سے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ تمہارے سوال کا جواب نظم میں دوں یا نثر میں دوں؟ تو انہوں نے کہا نظم میں جواب دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نکیرین کے سوال کا جواب پھر نظم کے اندر دیا۔ تو یہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے۔ اب اس عقائد نصفیہ کی شرح لکھنے والے یعنی شرح عقائد کے مصنف یہ علامہ مسعود ہیں، جن کا لقب سعد الدین ہے، اور والد صاحب کا نام عمر ہے۔ ان کا لقب قاضی فخر الدین تھا۔ آپ سن ہجری 722 میں خراسان کے شہر تفتازان میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو سعد الدین تفتازانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ بعض روایتوں کے مطابق جب ابتدا میں بڑے کنزین تھے اور طلبہ میں سب سے زیادہ غبی کہلاتے تھے، لیکن محنت و مشقت سے پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی وہ کہنے والا کہہ رہا ہے سعد الدین چلو سیر و تفریح کرائیں۔ آپ فرمانے لگے میں سیر و تفریح کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میرا پہلے حال یہ ہے کہ پہلے ہی سے میرا یہ حال ہے کہ میں انتہائی کوشش اور مطالعے کے باوجود کتاب نہیں سمجھ پاتا ہوں، اگر میں سیر کروں گا تو کہاں کچھ اور سمجھ پاؤں گا۔ اب یہ سن کے وہ چلا گیا۔ اسی طرح وہ 3 بار آیا اور 3 بار اس نے کہا، تیسری بار اس نے کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ اب یہ فرماتے میں گھبرا کے اٹھا، ننگے پاؤں چل پڑا۔ شہر کے باہر ایک درخت تھا، میں وہاں پہنچا، دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جھرمٹ میں تشریف فرمائے۔ مجھے دیکھ کے اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ہم نے تمہیں بار بار بلایا تم نہیں آئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں۔ پھر بعد میں انہوں نے اپنی خود ذہنی کی شکایت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا افتح فمک، اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا جاؤ۔ فرماتے ہیں بیدار جب میں ہوا، اپنے استاد علامہ عز الدین کی مجلس میں حاضر ہوا تو دوران سبق میں نے سوالات کیے جنہیں میرے ساتھیوں نے گزشتہ صورتحال کی پیش نظر بے معنی سمجھا کہ کن ذہن ہے، اس کا کیا مطلب، لیکن استاد سمجھ گئے۔ فرمانے لگے کہ سعد آج تم کل والے نہیں لگ رہے، یعنی آج تک تم بالکل بدل گئے ہو۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ فیض سے اور آپ کے لعاب دہن کی برکت سے آپ کی دل کی دنیا بھی بدلی اور آپ کا ذہن بھی بدلا، اور پھر آپ کی علمی ترقیوں کا آغاز ہوا۔ آپ نے علامہ عز الدین اور علامہ قطب الدین رازی جیسے عظیم المرتبت علماء سے علم و فنون کا استفادہ کیا، اور
آپ کا حال یہ تھا کہ زمانہ شباب میں آپ کا شمار علماء کبار میں ہونے لگا تھا، اور علامہ قفی فرماتے ہیں آپ جیسا عالم کہیں دیکھا نہیں گیا، اور آپ کے کمال علمی کا پتہ آپ کی تصنیفات سے چلتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلی کتاب شرح تصویب زنجانی 14 سال کی عمر میں تحریر فرمائی، دوسری کتاب مطول شرح تلخیص المفتاح، اور پھر تیسری کتاب مختصر المعانی۔ ایسے پھر آپ کی کتابوں کا سلسلہ چل پڑا، سعدیہ، شرح شمسیہ، اور کتاب تلوی، اور شرح قائد نصفی، شرح مختصر اصول، کتاب الارشاد، کتاب المقاصد، اور ایسے بے شمار کتابیں جو ہیں وہ آپ نے تصنیف فرمائی۔ آپ کی تصنیف و تعلیف کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ جب روم پہنچی تو انتہائی کثیر دام خرچ کر کے بھی جو ہے وہ لوگ ان کو نہیں خرید پاتے تھے، اور بڑا جو ہے وہ آپ کی تصنیفات کا واپس چھوڑا تھا۔ 22 محرم حرام کو علم و فضل کا یہ آفتاب جو ہے وہ غروب ہوا سن ہجری 792 کے اندر، اور اس کے بعد میں 9 جمادی الاولیٰ کو بدھ کے روز آپ کو مقام جو ہے وہ سرخس کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ شرح عقائد کے مصنف علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو انشاءاللہ اس کا باقاعدہ درس ہوگا، اور آپ حضرات اس میں بڑی توجہ کے ساتھ میں حاضر رہیں اور درس کو سنیں، کیونکہ عقائد کے حوالے سے اس کے اندر بڑی زبردست بحثیں کی گئی ہیں۔ اگر آپ انہیں بغور سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو عقائد کے حوالے سے کافی معلومات حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عقائد ہمیں خوب اچھے طریقے سے پڑھ کر اور خوب عمدہ طریقے سے انہیں یاد رکھ کر کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔